اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم۔ جی ناظرین، اب آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سادگی پر، اور چاہے وہ لباس کی سادگی ہو، چاہے وہ ہمارے رہن سہن کی سادگی ہو، جو بھی پروردگار عالم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ دکھاوے میں نہیں شمار ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد اس ٹاپک کو لے کر یہ ہے، اور مین جو مقصد ہے اس ٹاپک کو رکھنے کا وہ یہی ہے کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین نے اپنی ساری زندگی کس طرح سے سادگی سے جو ہے وہ گزاری ہے۔ نہ صرف بی بی نے بلکہ تمام اماموں نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، جن کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سادگی موجود تھی۔ جی میجر صاحب آپ جی ہاں، میں وہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیے، فکر اس چند روزہ زندگی کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا سارے کا سارا زور یہاں کی زندگی پہ ہے، اور جو آخرت کی اور لمبی زندگی ہے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ یہ ایک بزرگ کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ فکر یہاں کے لباس کی مت کرو، زیادہ فکر جو ہے وہ آخرت کے لباس کی کرو۔ یہاں پہ ایک میں دلچسپ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی سنانا چاہوں گا کہ جنگ جمل جب ختم ہوئی تو مولا واپس آئے اور بصرہ میں کچھ دن قیام کیا۔ بصرہ میں قیام کے دوران آپ کا ایک صحابی علا بن زیاد حارثی، اس کی طبیعت کچھ خراب تھی تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ جب مولا نے اس کا گھر دیکھا تو نہایت وسیع اور عریض گھر تھا، تو مولا اسے سمجھانے لگے کہ اتنے بڑے گھر کی تمہیں اس دنیا میں کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنا بڑا گھر بنانا ہی ہے تو آخرت میں بنانے کی فکر کرو۔ تو اس نے کہا مولا کیا کروں؟ تو فرمایا کہ اس گھر کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرو، یہاں پہ ان کے اجتماع کراؤ، یہاں پہ اسلام کے فلاح کی کانفرنسز کرو۔ قصہ مختصر، جب مولا اسے یہ سمجھا رہے تھے تو اس وقت اس نے آگے مولا سے کہا کہ مولا میرا بھائی عاصم جو ہے وہ میرے خیال میں جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارا ہے، یعنی وہ تارک الدنیا ہو چکا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، جنگلوں میں عبادتیں کرتا پھرتا ہے۔ تو مولا نے کہا عاصم کو بھی بلاؤ۔ جب عاصم کو بلایا گیا تو مولا نے اس سے کہا کہ تیری ماں تیرے لیے روئے، یہ تو کیا ظلم کر رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حق اور وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں انہیں چھوڑ کے تو جنگلوں میں دھکے کھا رہا ہے، اور یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس اپنے لباس کو دیکھ، اپنی حالت کو دیکھ، جب مولا نے یہ باتیں کی تو وہ آگے سے مسکرا کے کہتا ہے مولا آپ کا لباس بھی تو میرے جیسا ہی ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ بھی تو اچھا کھانا بالکل نہیں کھاتے ہیں۔ تو مولا نے اس سے کہا کہ تیرے اور میرے درمیان فرق ہے، فرق یہ ہے کہ میں حاکم ہوں، اور کسی بھی حاکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ادنا ترین شخص کی طرح زندگی گزارے، لہٰذا میں تو مجبور ہوں کہ اپنی رعایا کے ادنا ترین شخص کی طرح زندگی گزاروں، مگر تمہیں تو پروردگار نے سب کچھ دیا ہے۔ سو بات یہ ہے کہ سادگی سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں اور آپ سارے حقوق ہمسایوں کے، یتیموں کے، دوسروں کے پورے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ کو اچھے کپڑے بھی پہننے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام کے پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ بڑی خاموشی ہے۔ السلام علیکم،
کال ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت. اور بہت ہی اچھا آپ نے واقعہ, وہی بات ہے کہ دیکھیں میجر صاحب, ان ہستیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, ان کے تو ایک اشارے پہ ہر چیز سامنے آ جاتی. ہم سب جانتے ہیں جو کرامات ہیں, جو معجزات ہیں, بلکہ ان کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا, لیکن ان کا طرز زندگی صرف ہمیں سکھانا تھا. بالکل, جیسے کہ مولا نے کہا کہ پہلی تو یہ ہے کہ یہ حجت اللہ ہیں, یعنی ان کو دیکھ کے پروردگار کی یاد آنی چاہیے. یہ نشانیاں ہیں پاک پروردگار کی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں سادگی بھی نظر آئے گی, اس میں قناعت بھی نظر آئے گی, اس میں جرت بھی نظر آئے گی, اس میں اثار اور قربانی بھی. جیسے آپ نے کہا کہ بی بی کا شادی والا جوڑا تھا, مگر چونکہ اس گھر سے تعلق تھا جس نے دین اسلام کو پھیلانا تھا, اور چونکہ یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ اے مومنو جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دو تو وہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. بالکل, بے شک. تو اس آیت کے مصداق اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کا نمونہ پیش کر کے بی بی نے وہی جوڑا جو تھا وہ دیا. یعنی انہی کے نہیں, آپ پورے ائمہ طاہرین کی ایک ایک کی زندگی کے حالات پڑھیے اور آپ کو یہ سبق جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں ملے گا. میرے صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. اسما بیٹا کیسی ہو؟ الحمدللہ. کون بہن کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ سسٹر. ہاں کیسی, اور میرے صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض کرو. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں میں ٹھیک ہوں. میجر صاحب آپ سے بات ہوتی رہتی میری. آپ نے کوئی کلام تو بھیجا نہیں؟ شادی کا اچھا ہے, بہت ہی اچھا ٹاپک شادی کا ہے. اس پہ میں بھی کہوں گی کہ واقعی میں بہت زیادہ فضول خرچی سے تو بہتر ہے کہ کسی کی مدد کر دی جائے. بالکل. جی ہاں. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم خام خامے اپنے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں, اچھے سے اچھا, لیکن یہ جو نفسانی خواہشات ہیں یہ تو بڑھتی جاتی ہیں, یہ تو کبھی بھی کم نہیں ہوتی. ایک حوث کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. انسان کو بہت ہی اپنے حدود کے اندر رہ کر اور بہت دوسروں کی مدد کرے زیادہ سے زیادہ. بالکل. اگر کوئی اچھا لباس لے بھی رہا ہے تو دوسروں کے لیے پہلے لے. بالکل. بس اللہ ہم سب کو اسی صراط مستقیم پہ چلائے اور بی بی فاطمہ کے اس حسنہ پہ ہمیں چلائے. بہت شکریہ میجر صاحب, پھر آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ سسٹر منور جہاں. انہوں نے کینیڈا سے کال کی, وہاں پہ تو ابھی میرے خیال میں صبح کے 4-5 ہی بجے ہوں گے. اور دیکھیے ہدایت ٹی وی کو کہ دنیا اسے دیکھنے کے لیے کون کون سے اوقات میں جاگنے کو بھی تیار ہے. یہ ایک دوسری چیز جو آج کل عام نوٹ کی جا رہی ہے, اور ایون ان پاکستان, کہ ہر پورا معاشرہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. کوئی بھی فیملی اپنے حالات کے مطابق رہنے کو تیار نہیں ہے. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو یا کچھ اس قسم کی تقریب ہوں تو آپ ان کو دیکھیے گا کہ وہ یعنی ڈھول دھماکے والوں پہ نوٹ کس طریقے سے پھینکتے ہیں. کوئی بھی, یعنی میں خود جوش میں بھی آیا اور مجھے غیرت بھی دلائی گئی کہ دیکھو دیکھو وہ یہاں والے ایسے کر رہے ہیں تو آپ بھی اٹھو. اب یقین جانو کہ ایک دفعہ پھینکنے کے بعد دوبارہ دل ہی نہیں کیا. یعنی جیسے ایک کنجوس آدمی بیٹھ جاتا ہے اور شکست مان لیتا ہے کہ بھئی میں تو آپ سے ہار گیا. اتنی بے دردی سے میں نے ان لوگوں کو نوٹ پھینکتے ہوئے اور فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا. 25, 30, 35, 40 روپے کی ایک گولی ہوتی ہے. بالکل. اور آپ نے بہت ہی اچھا شادیوں کا ٹاپک نکالا ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں میں ایک دوسرے سے بے انتہا کمپٹیشن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ہمارا ہال سب سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے, ہمارے کپڑے سب سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے. ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کر لیں. وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, چلو جائز تو نہیں ہے مگر وہ کر رہے ہیں, کریں.
میں نے دیکھا ہے کہ ادھار مانگ کے قرض لے کے اور پھر جو ہے ان فنکشنز پہ وہی یعنی جو محلے کے گاؤں کے شہر کی امیر ترین بیٹی کی جیسے شادی ہو رہی ہے ویسے ہی یہ لوگ بھی جو قرض مانگ رہے ہیں قرض مانگتے ہیں. کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عظمہ بہن, آپ کو بھی سلام. وعلیکم میجر صاحب کی خدمت میں وعلیکم میں مطلوب حسین بول رہا ہوں برمنگھم. جزاک اللہ, بہت شکریہ مطلوب حسین. آپ کا تھوڑا ٹائم تھا, پروگرام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا لطف آ رہا ہے, بڑا اچھا پروگرام ہے رکھا ہے آپ نے سادگی پہ. تو میں تو اتنا نالج نہیں کہ اس میں کمنٹ سے ادا کر سکوں. بہرحال سادگی بہت اچھی چیز ہوتی ہے, دل و دماغ کی سادگی ہو, گھر کی سادگی ہو یا لباس کی سادگی ہو, تو ایک مطلب ہے متوازن طریقے سے انسان جو ہے نا اپنی لائف کو جو ہے نا کرے تو وہ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن آج کل میجر صاحب کی بات سن کے بڑا لطف آ رہا ہے کہ میں بھی کبھی کبھار جانا آنا ہوتا ہے پاکستان میں, تو میں ابھی اسی گاؤں میں دیکھتا ہوں جس میں نارمل گزارا ہوتا تھا, تو ابھی وہاں پہ وہ ایک شادی پہ اتنا بے جا اثرات ہوتا ہے. کبھی وہ جلسے ہو رہے ہیں, کبھی کچھ اس قسم کے مطلب ہے شول تمام ہو رہے ہیں کہ اس پہ اتنا بے جا اثرات ہوتا ہے کہ انسان کا دل کام جاتا ہے کہ یار یہ کیا باندھا ہے کہ لوگ کئی تو بھوک سے مر رہے ہیں, وہ نہیں سوچتا کہ ان کے لیے کچھ سپورٹ کر لیں. لیکن مطلب ایسے کام پہ ڈالنے کے لیے, ایسے کرنے کے لیے وہ ایسے گنتے بھی نہیں ہیں, تو ہاتھوں میں پکڑ کے مطلب ہے کہ اوپر انسان جو ہے نا وہ پھینکتا ہے ہوا میں ایسے, تو اس میں فخر محسوس کرتا ہے. تو فخر بہت بری چیز ہے. تو سادگی بڑی اچھی چیز ہے. تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیں توفیقات مرحمت فرمائے. میں 1 منٹ کے لیے اور زیادہ ٹائم لے دوں. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں تو بس سوار حاصل کے تو ہم قریب بھی نہیں ہیں, مولا کی ذات بچائے اس بیماری سے. تو میں سیاستدان ہوں یا اور اینکر ہوں یا ٹی وی پہ دیکھتا رہوں کہ ایک جو بھی آتا ہے تو اس کا ایک سوٹ ہی دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہی اگر غربا و مساکین میں درمیانہ تھوڑا رویہ اپنے آ گئے تو یہی تقسیم کیا جائے, تو میرے خیال میں کوئی ایسا ہمارے وطن میں یا کہیں قوم قبیلے میں ایسا غریب مسکین کو نہ بچ جائے کہ جس کو جو ہے نا وہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بس وہ اپنے لیے جو ہے نا وہ زینت بہت زیادہ اوپر لے کے جاتے ہیں اور دوسرے کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. تو خداوند عالم جو ہے نا وہ آپ کو کامیاب و کامرانی کر دے. ٹی وی کو مولا ہمیشہ جو ہے نا سرخرو فرمائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی میجر صاحب. تو یہی میں بات کر رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا, میں ابھی آپ کو چونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ میں لوگوں کی بات کرتا ہی نہیں, میں اپنے گھر اور اپنے ہی خاندان کی بات کرتا ہوں. میرے ایک بھائی ہیں وہ فوج میں بریگیڈیئر تھے, تو سارے جب بھی میں گاؤں جاتا تھا تو سارے گاؤں والے اس سے ناراض ہوتے تھے. اچھا. کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک دن میں نے اس کے پاس اس کے گھر گیا اور بٹھا کے میں نے کہا یار میں تو باہر ہوں, آپ یہاں پہ ہو, آپ اپنی فیملی کو سنبھال کے رکھا کرو, کیوں فیملی ساری آپ سے ناراض ہے؟ جی جی. تو اس نے کہا کہ گیا ہوا تھا میں اپنے ایک بھانجے کی شادی کے لیے, اس نے کہا شادی پہ میں آپ کو ریزن بتا دوں گا. جی جی. تو وہ آیا اور وہی بات کہ وہ مہندی آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ڈھول بج رہے ہیں اور دھڑا دھڑ وہ نوٹ شروع ہو گئے. وہ بھی اٹھا 500,000 اس نے بھی جو ہے وہ پھینک دیا, اور اس کے بعد میری طرح وہ بھی بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ابھی مجھے کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کس طریقے سے نوٹ پھینک رہے ہیں اور باقی فیملی ان سب سے بہت خوش ہے. میری فکس تنہا ہے, میری اسی میں سے خرچہ چل رہا ہے, اسی میں سے بچوں کی تعلیم ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بھی اٹھوں اور ان کے ساتھ مقابلے میں نوٹ پھینکتا رہوں. مگر یہ اگر نوٹ پھینکوں تو میں بہت اچھا ہوں, اگر نہیں پھینکتا تو میں پرواہ نہیں کرتا. یہ ایٹیچیوڈ ہو چکا ہے ہمارا. اور آپ یقین جانو آنیسٹلی میں نے دیکھا, وہیں پہ دیکھا کہ وہ نوٹ پھینکنے والے 10 منٹ بعد مجھ سے اور اس سے آ کے مانگ رہے تھے کچھ ہیں تو دیں, کل دے دیں گے آپ کو. اور آپ نے یہ نوٹ پھینکنے کی بات کی ہے, میں نے ایک بات اور دیکھی ہے کہ شادیوں میں بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو جہیز کے جو جوڑے ملتے ہیں وہ باقاعدہ دکھائے جاتے ہیں یوں کہ یہ ملا ہے, یہ جوڑا ہے, اتنے جوڑے ہیں, اتنے زیور ہیں,
اور اس طرح کا دکھاوا، میری تو میں نے تو پہلی دفعہ ایسا دیکھا، میں جو ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہیں پنجاب میں تو یہ عام ہے، ہر شادی پہ آپ کو وہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ اتنے جوڑے آئے، اس میں اتنی جوتیاں ہیں، یہ جرسی جو ہے یہ یو کے سے آئی ہے، اچھا ایسا باقاعدہ ہوتا ہے، سینٹ مائیکل، اور یہ میں خود پہلے وہاں سوچی یہ سینٹ مائیکل کو کیا ہے، اچھا مارکس اینڈ اسپینسر کا جو میک تھا نا، اللہ یہ گاؤں والے کہہ رہے یہ سینٹ مائیکل کی جرسی ہے۔ اللہ اکبر، کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکوف لندن سے بول رہا ہوں۔ جی یعقوب صاحب، آپ کو میرے صاحب کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام۔ اور آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، مومنوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت سے سیکھنا چاہیے، یا آپ لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ سادگی کیا ہے۔ سادگی میرے صاحب ایمان کی علامت ہے، اور میں اسی وجہ سے شادیوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں۔ جب لوگوں کے طور طریقے دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ یہ کیسے مومن ہے، کیسے مسلمان ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کے مطابق شادیاں وغیرہ اور کام وغیرہ اور اس طرح کا رہنا سہنا اور کھانا پینا نہیں سیکھتے۔ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اب سادگی اور تہذیب یہ بڑی ہوئی ہے، اور آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی عقلیں مل رہی ہیں اور ادب سیکھ رہے ہیں اور تہذیب سیکھ رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں سادگی کو اپنایا ہے، اور سادگی میں صفائی بڑی ضروری ہے، اور سادگی میں صفائی نہیں ہے تو ایمان میں کمی ہے۔ اسی کے ساتھ میں جلدی جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ناصر آپ کا۔ بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب۔ اور جیسے مجھے صاحب اپنے بلکہ کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں، پھر اس پوائنٹ پر آئیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ عظمیٰ بی بی کو بہت بہت دعائیں، اور جاوید بھائی کو بہت بہت آداب۔ میں تاجدار بانو بول رہی ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مجھے اس سلسلے میں ایک ہی بات خاص طور پر کہنی ہے جو معاشرے کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، وہ یہ کہ کیونکہ بعض لوگ اور مخیر حضرات جو ہیں وہ اتنے شان و شوکت سے شادیاں کرنے لگے ہیں، تو عام لوگوں کے اوپر یہ زبردست پریشر ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں زیادہ مال ملے گا، اور وہاں پہ شادیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اکثر خاندان جو ہیں، اکثر لڑکیاں جو ہیں ان کی شادیاں جو ہیں وہ ہونے میں پریشانی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ شادی یعنی گھر بسنے جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا اگر بستے بھی ہیں تو اس پیسے کے بیسس کے اوپر بس رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان میں خلوص کی وہ بات جو ہے وہ نہیں پیدا ہوگی۔ تو عام معاشرے کے اعتبار سے جو ہے یہ چیز انتہائی نقصان دہ اور ہے۔ اگر جو لوگ وہ لوگ بھی کہ جو کر سکتے ہیں اور ان کے پاس ہے پیسہ، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ شادیاں جو ہیں وہ خاص طور پر انتہائی سادگی کے ساتھ کریں۔ اور اس سلسلے میں میں عظمیٰ کی ایک بات کو تھوڑا سا ریفیوٹ کروں گی، وہ یہ کہ عظمیٰ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اب جو یہ خیال ہے کہ دکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ نئی بات نظر آتی ہے۔ یہ صرف پنجاب میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جب تک گھروں میں شادیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت تک کراچی میں بھی یہ طریقہ جو تھا وہ جاری تھا۔ اور مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میری چھوٹی بہن کی جو شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں لوگوں نے چاہا کہ بھئی دکھایا جائے کہ وہ گھر میں ہوئی تھی، تو لیکن ہمارے ہاں سیدھے سوٹ کیس میں بند کر کے اور بھیج دیا کہ جو کچھ بھی دیا ہے لڑکی کے لیے دیا ہے، باقی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو دکھانے کا یا کسی کا۔ تو وہ ایک نئی بات اور عجیب بات سمجھی گئی تھی، اور اس کے اوپر اعتراضات ہوئے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کراچی میں بھی عام تھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اب شادی ہالز میں شادیاں ہونے لگی، اس لیے یہ بات بند ہوئی، کیونکہ کہاں تک جہیز جو ہے وہ وہاں تک جائے گا اور دکھایا جائے گا۔
اور دوسرے یہ چوری ڈاکے جو ہونے لگے ہیں تو اس وجہ سے بھی اب چھپا کے دینے والی صورتیں ہو گئی ہیں. اور بلکہ اکثر گھروں میں تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جہیز پہلے سے بھیج دیا جاتا ہے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ بہت تھوڑی سی چیزیں بھیجی جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ جاوید بھائی کو مجھے ایک میسج اور دینا تھا, اپنی طرف سے سجیشن دینا تھا. وہ یہ کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو سینٹر یورپ میں قائم کرنے کا خیال ہو رہا ہے جناب سبت جعفر صاحب کے سلسلے میں, تو اس میں مجھے ایک اطلاع ملی کہ سبت جعفر صاحب نے ایک اپاہج انسان کو کہ جو بالکل چل پھر نہیں سکتا تھا اس کو سوزخوانی سکھائی ہے, اور اس کی آواز اتنی عمدہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب اس کو گھر سے لے جا کے اور وہاں اپنے یہاں سوزخوانی کرواتے ہیں اور پھر اسے گھر پہنچا کے آتے ہیں, اور اس کو بٹھانا اور اٹھانا اور سارا کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ذمے ہے. تو یہ دیکھیے کہ ایک اس فن کی وجہ سے انہوں نے اس فن کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور اس انسان کے اندر جو اپاہج تھا اور ہمیشہ وہ محتاج ہی رہتا, اور اب وہ اس محتاجی سے اس کو دور کیا ہے. تو میرا سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس یورپ کے سینٹر کے اندر جو اس کا خیال آپ لوگوں کو وہ ہو رہا ہے اور کسی نے سجیسٹ کیا ہے, تو اس میں ایک سوزخوانی کا سکھانے کا عنصر جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ بھی رکھنا چاہیے, تاکہ یورپ کے اندر جو ہے اور ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر وہ بھی سوزخوانی کا فن جو ہے وہ جاری رہے, اور اس میں ان کا نام جاری رہے گا, اور صرف وہ سینٹر کے نام کے اعتبار سے نہیں رہے گا بلکہ اس فن کے اعتبار سے بھی وہ جاری رہے گا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر وہ سینٹر اگر کیا ہو جائے گا قائم انشاءاللہ تو وہ سینٹر جو قائم ہو تو اس میں کسی اچھے سوزخواں کو جو ان کا سکھایا ہوا ہو اس کو بلا کے یہاں پہ رکھیں اور یہاں پہ سوزخوانی جو ہے وہ سکھانے کا انتظام کریں. ماشاءاللہ سجیشن ہے اگر جاوید بھائی اس کو منظور کریں. بہت اچھی آپ نے رائے دی ہے. انشاءاللہ ہم اسے بورڈ کی میٹنگ میں بھی رکھیں گے, اور واقعاً یو کے یورپ میں ابھی سوزخانی کے سینٹر جو ہیں وہ بننے چاہیے. بالکل, اور آپ بہت شکریہ, آپ نے بتایا جس دور میں کراچی میں بھی دکھائے جاتے تھے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب ہم ہالوں میں وہاں زیادہ تر شادی ہال آپ لوگ ابھی ماڈرن ہو گئے ہیں جی, ہم لوگ ابھی پیچھے ہیں. کوئی نہیں, ہم بھی آ جائیں گے انشاءاللہ, آپ تک پہنچ جائیں گے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی دکھائے جاتے ہوں گے, اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں دکھائے جاتے ہوں گے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت. تو وہی ابھی تو شادی پہ بات چلی گئی. جو چیز حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لائے لڑکے والے ہیں اور لڑکی کے لیے لائے ہیں جس نے پہننے ہیں. اچھا بھئی یہ دکھانے کا کیا مقصد کہ یہ پہنیں گی اور یہ پہنیں گی اور اچھا لڑکے والے دکھاتے ہیں, لڑکے والے دکھاتے ہیں کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں. اچھا اور مقصد ٹوٹل وہ جو ہے وہ شو بازی ہوتا ہے. مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بعض تو میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہ مانگ کے بھی لے آتے ہیں کہ دکھا کے واپس کر دیں گے. اچھا, اور یہ بات بھی ہم نے سنی ہے کہ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں سسرال والے کہ اگر صحیح سے جو پہنونیا دیا جاتا ہے اگر اچھے کپڑے نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں, اور ساس کو زیور نہ ملا ہو تو بھی ناراض ہو جاتی ہے. میں ٹی وی پہ بیٹھا بات کر رہا ہوں ابھی یہ جب میں پاکستان میں تھا جی تو ایک یتیم بچی کا میں نے رشتہ طے کرایا جی, اور اس کا شادی کا بھی جو تھا میں نے کہ جی ہم اس کی شادی کرائیں گے. وہ ایک رسم سی ہوتی ہے کہ پہلے وہ آتے ہیں, آپ ہاں کرتے ہو, یا پھر لڑکا دیکھنے یا ہاں کرنے یا ڈیٹ لینے کے لیے لڑکی کی ماں یا ان کے گھر والے جاتے ہیں. یہ یتیم بچی تھی اور اس کی ماں لڑکے والوں کے گھر گئی اور ٹوکرا مٹھائی کا لے کے گئی جو ان کو دینے کے لیے. اور دوسرے دن ان کا فون آ گیا اور میں خود بذات خود ان سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ یتیم بچی ہے, ان کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, یعنی کوئی سپورٹر ہے ہی نہیں, اور آپ لمبی چوڑی امیدیں نہ رکھنا. آپ یقین جانو دوسرے دن ان کا فون آیا, جی ہمارے یہاں رسم ہے کہ لڑکے کے لیے جوڑا بھیجا جاتا ہے, آپ لوگوں نے جوڑا نہیں بھیجا.
یعنی کیا ایک 500 1000 2000 3000 کے وہ سلوار قمیض ہی ہوتی ہے نا جوڑا وہاں پہ. یہ ایسا سسٹم چل چکا ہے کہ 3000 کا یا 2000 کا جوڑا نہیں گیا تو اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. اور اگر ذرا سا سادہ جوڑا چلا جاتا ہے تو اور مزید پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بھیج دیا ہے. یعنی ایک آنیسٹلی ایک ایسی دوڑ, اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن ہے. بیویاں, اگر کالر ہوا تو روک لیں, آپ ابھی بات کریں. بیویاں مردوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ دیکھو ان کا گھر دیکھو, اس میں ان کا آپ نے دیکھا گاڑی دیکھی ہے ان کی, یہ کیا ان کا. یہ بیچارہ جو سیدھا چل رہا ہے, کہیں میرے پیچھے بیویاں نہ پڑ جائیں, مگر یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. بالکل یہ حقیقت ہے, ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کی یہ حقیقت ہے کہ مجبور کیا جا رہا ہے رشوت لینے کو. آپ اس بات کو کمپلیٹ ضرور کیجئے گا. ہم پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت. ابھی پروگرام میں بڑا وقت ہے, آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. جی میں بلکہ اگلے کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی عظمیٰ, جزاک اللہ. آپ کو اور میرے صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. جی میں نے ابھی ابھی جوائن کیا, اس لیے مجھے ٹھیک سے یہ تو پتہ نہیں کہ آپ کا موضوع کیا ہے, کس بات پہ بات ہو رہی ہے. لیکن سادگی اچھتا میں نے سنا کہ شاید سادگی کے متعلق. سادگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ سادگی جو ہے اس کا تعلق پوری زندگی سے ہونا چاہیے, نہ یہ کہ کسی ایک ایسپیکٹ سے. عام طور پہ ہم شادی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت نمود و نمائش ہوتی ہے اور بہت خرچہ بلا وجہ کا کرتے ہیں. آپ بالکل صحیح باتیں بتائی گئی. لیکن یہ ہے کہ اصل میں زندگی میں جس شخص کے اندر غرور ہو یا تفاخر ہو دولت کا, تو وہ مختلف طریقے سے اس کی نمائش کیا کرتا ہے. اور اس میں اپنے بچوں کی جو مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں, فرض کیجیے سالگرہ ہے, یا یہ کہ عقیقہ ہے, یا یہ کہ بچوں کو اسکول جانا ہے تو ان کے لباس جیسے پہنایا جائے, یا یہ کہ ان کو بڑی اچھے قسم کی گاڑیوں میں بھیجا جائے. تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں یہ تفاخر کی چیزیں ہیں. اگر ایک اچھا مسلمان ہو تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر وہ اسلامی شاعر کے اوپر عمل کرے تو وہ زیادہ پیسے جمع کر بھی نہیں سکتا. اس کے پیسے جو ہے زیادہ وہ زکوٰۃ میں, خمس میں, ان تمام چیزوں میں چلے جائیں گے, اور وہ اتنے پیسے نہیں رکھ سکے گا کہ وہ اپنے غرور کر سکے اور تفاخر سے کام لے سکے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی چیز ہونی چاہیے. اور جہاں تک کہ میرے صاحب نے حضرت علیہ السلام کی سادگی کا ذکر کیا تھا, تو ایک شعر تھا کہ جو کی روٹی, بوریا, سادہ لباس اور ذوالفقار, زندگی کرنے کو بس اتنا تھا سامان. دیکھیے وہ رسول پاک جبکہ پورے بادشاہ بن گئے تھے سمجھ لیجئے مملکت کے, تو اگر وہ چاہتے تو بڑے محل بنا سکتے تھے, اس میں رہ سکتے تھے. انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. اسلام سادگی سکھاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جان اور تن کا رشتہ ضرور قائم رکھیے, لیکن اتنا مت کیجیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, یا یہ کہ آپ جو ہے قانون کی طرح سے پیسے جمع کرتے جائیں کنجوسی کے ساتھ میں, اور دوسرے کی امید جو مدد ہے وہ آپ نہ کریں. تو میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا. امید ہے کہ میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئمہ نے زندگی کیسے گزاری, حضور نے زندگی کیسے گزاری, ہم جانتے ہیں, ہر مسلمان جانتا ہے, مگر اس پہ عمل کرنے کو ہم کیوں تیار نہیں؟ عمل کرنے کو کیوں؟ یہی وہ قبلہ کبھی جب مسجدوں میں نے دیکھا ہے یا امام بارگاہوں میں کہ چندے کی جب اپیل کرتے ہیں تو حدیثیں سناتے ہیں, قرآنی آیات سناتے ہیں, اقوال معصومین سناتے ہیں. تو ایک دن میں نے اٹھ کے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ قبلہ یہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے, یہ بتائیے ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے, اور عمل کیوں نہیں کرتے, اور کیسے کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں. بالکل ایگزیکٹلی. آپ نے مجلسوں کی بات کی, ابھی ہم شادیوں پہ ہی تھے کہ مجلسوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت دکھاوا, بہت بڑی آنے والا تھا. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا میں اس کی طرف آنے والا تھا, اسپیشلی پنجاب میں. آپ یقین جانو کہ 5 اور 6 قسم کے کھانے, بالکل یہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا, میں باہر کی بالکل کوئی بات نہیں کر رہا,
اور ناراض بھی ہوا اپنے ان بچوں سے جو یہ کر رہے تھے. تو اس نے کہا جی لوگ وہ باتیں کرتے ہیں, اگر دیں گے نہیں یہ چیزیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے گھر میں مجلس تھی, انہوں نے چاول ہی دیے صرف. 5-5 6 قسم کے سالن بن رہے ہیں مجلسوں میں. اور آپ کو میں ایک مثال بتاؤں, مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, کراچی کی بات ہے, ضروری نہیں ہے سب پنجاب میں ہو, کراچی میں بھی بلکہ سندھ میں بھی بہت ایسی چیزیں موجود ہیں اور یہاں پہ بھی موجود ہیں, جیسا ہم دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں گئے ڈیفینس میں, آپ بھی واقف ہیں وہاں سے, تو مجلس بہت اچھی ہوئی. جب مجلس کے بعد باہر نکلے کہ تبرک یا جو بھی نظر ہوگی تو دیکھا کہ کباب پراٹھے بن رہے ہیں, جیسے کہ مہندیوں میں کباب پراٹھوں کا انتظام ہوتا ہے تو وہ مجلس میں انتظام تھا, جبکہ بڑا دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. چلے انہوں نے مولا کے نام پہ دیا تھا, لیکن صرف اسٹیٹس کہ ہماری مجلس سب سے اچھی ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ سنسیئرٹی سے, نیک نیتی سے کوئی کام کر رہے ہو, ایک ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. یہ پراٹھوں کا بننا کوئی نیک نیتی کا وہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر دال چاول مجلس میں کھلاتے ہیں تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ لو جی دال چاول کھلا رہے ہیں, ان کے آنا ہی نہیں ہے, ہاں ان کے جانے نہیں ہوا تو دال چاول ہوگا. اللہ اکبر. بہرحال کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ بہن اور انکل آپ کو بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام. بس تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے ایک چیز میں نے ابھی استاد صفت حیدر کی فیس بک کے اوپر میسج میں پڑھی تھی, تو تھوڑی سی لائٹ کرنے کے لیے ماحول کو میں نے بولا آپ کو فون پہ شیئر کروں. بالکل بالکل. سسٹر اپنا نام بھی بتا دیجیے. میں سیدہ بول رہی ہوں لندن سے. جزاک اللہ. وہ انہوں نے میر حسن میر نے شیئر کیا کہ اس استاد صفت حیدر ایک جگہ پر کوئی پریزنٹیشن کر رہے تھے. ایک اور اینکر ہیں ڈاکٹر لیاقت علی خان, ان کے ساتھ جی ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ وقفے کے دوران ڈاکٹر لیاقت علی خان نے استاد صفت حیدر سے بولا کہ آپ شیعوں کے عمر شریف ہیں. تو جی اور استاد صفت حیدر نے مسکرا کے ان سے کہا کہ آپ بھول رہے ہیں شیعوں میں عمر شریف نہیں ہوتے. تو وہ پڑھ کے تو ان کی اس بات کے اوپر کافی ہنسی آئی, تو میں نے بولا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ہم ان کے لیے یوزلی وہ سیریس چیزیں شیئر کر رہے تھے, تو مجھے ان کے تھوڑے سے ہلکے سے مزاق کے اوپر بہت ہنسی آئی کہ شیعوں میں ڈاکٹر صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ شیعوں میں عمر شریف نہیں ہوتے. تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائی ہیں, انہوں نے شادی کی ہے, جو ہماری بھابھی ہیں وہ یتیم ہیں, ان کے امی ابو دونوں فوت ہو گئے تھے. تو ان کے دادا نے, ویسے ہمارا رشتہ طے ہوا جیسے وہ عام طور پر پاکستان میں ہوتا ہے, تو میرے جو ابو ہیں وہ بھی آرمی میں تھے اور کافی سادہ انسان ہیں. تو انہوں نے ایک دم سے, کیونکہ جو ہماری بھابھی ان کے دادا 100 سال کی عمر میں تھے, ونڈی لی, تو بچوں کو, بیٹے کے بچوں کو انہوں نے ہی پالنا تھا. تو میرے ابو نے ایک دم سے شادی طے کی اور بالکل سادگی کے ساتھ میرے بھائی کی شادی کر دی, جس کے اوپر وقتی طور پر میں بھی کافی ناراض ہوئی کہ بھائی کیوں آپ نے ایسے شادی کر دی, ہم نے مہندیاں کرنی تھی, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. لیکن الحمدللہ اب ریئلائز کیا ہے کہ وہ فیصلہ بہت بہتر فیصلہ تھا, کہ وہ سادگی سے اتنی شادی ہوئی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ. اور وہ بچی بھی ماشاءاللہ, بھابھی بھی ہماری اتنی خوش ہیں گھر میں, بھائی بھی خوش ہیں, کوئی آپ کے وہ قرضے نہیں ہیں کسی کے سر کے اوپر, کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمارے ابو کا بھی یہی تھا کہ یہ سنت رسول ادا کرنی ہے بیٹا, اور جتنی سادگی سے ہو. کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک مجلس میں نے سنا تھا کہ جب ہم اپنی کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں تو ہم اپنے ملنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں شادی میں شریک ہوں. تو مولانا مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم امام زمانہ کو دعوت دیں کہ مولا آپ بھی آئیے, ہمارے بچے کی شرکت میں, شادی میں شرکت کیجیے. تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرو اور اپنے وقت کے امام کو انویٹیشن دو, کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سنتے ہیں اور آتے ہیں, حاضر ہیں کہ امام آؤ. لیکن پھر ان کے آنے, اگر آپ نے امام کو دعوت دی ہے تو پھر اہتمام بھی اتنی سادگی سے ان کے معیار کے مطابق کرنا پڑے گا آپ کو, کہ جس میں مولا شرکت کریں آگے.
تو وہی چیز میرے ابو نے مجلس میں سنی ہوئی تھی اور اس چیز کے اوپر عمل کیا، اور ابو نے بولا کہ نہیں بیٹا میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں میرے اہتمام میں کوئی کمی ہو جائے، کہ میں نے مولا کو دعوت دی ہے شادی میں۔ تو وہ الحمدللہ اتنے خوش ہیں، مولا اپنے تن پاک ان کو خوش رکھے۔ تو میں اگری کرتی ہوں کہ ایک ٹائم کے اوپر میں بھی اس گناہ سے مرتکب تھی کہ سمجھتی تھی کہ نہیں، لیکن وہ شو آف کے لیے نہیں، ایک بہن ہونے کے ناطے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے، لیکن وہ غلط تھا۔ اور ایک بڑا انسان جو اپنے بچوں کو سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے، تو وہ والد نے رستہ دکھایا کہ نہیں آپ کی سوچ ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن نہیں یہ صحیح رستہ ہے، اس سے چلو۔ اور انشاءاللہ آگے میرے اپنے بھی بچے ہیں، میں بھی اسی سوچ کو لے کے آگے چلنا چاہوں گی، اور واقعی سادگی میں بہت سکون ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، ویری نائس۔ فوجی تو ایسے کام کر دیتے ہیں، ان میں اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے کو جو ہے وہ ٹکرا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اسی لیے انہیں بیوقوف کہا جاتا ہے۔ بیوقوف کا اس پہ میں بات کروں گی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، صبح ہدایت میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں سادگی کو لے کے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی